اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشیوں والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں اسی طرح خوشیوں رکھے اور سلامتی والی زندگی اور امن والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ جو شخص ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن بھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد، جادو، جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو 13 رجب منگل کے دن پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ دوستو، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے، اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول ضرور کرتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ خدا را موقع ضائع مت کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت برکات کا مہینہ ہے۔ وہ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اللہ ہی کی ہیں، لیکن اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو مبارک مہینہ بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے وہ اس مبارک مہینے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقے اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، بہت سی طاقتور آیت ہے۔ رزق کے حوالے سے تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ قرآنی آیت قرآن پاک کی سورہ یاسین کا دل ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب رحیم ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی آیت ہے جسے پڑھتے ساتھ بڑی بڑی مشکلات دور ہو جائیں گی، بڑی سی بڑی پریشانیاں سے نجات مل جائے گی۔ آپ جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں سب ہونے لگیں گے۔ جب آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں سب ہونے لگ جائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے گھر سے جنات، جادو، تعویذ، بندشیں، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں 100% گارنٹی سے کہہ رہی ہوں، جس نے بھی عمل کیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں وہ مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پورا یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نجات ملی ہے۔ ان لوگوں کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے، بہت سے لوگوں کے رزق کے اندر برکت ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے لاکھوں نے کروڑوں روپے کما لیے اور کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ جو لوگ فقیر تھے بادشاہ بن گئے، وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مانگنے والے تھے، آج وہ دینے والے بن گئے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں تو آپ بھی دینے والے بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے اس عمل کو نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا، جس نے اس عمل کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا، زندگی میں پچھتا
پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، کسی بھی کونے سے ہو، رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد کر لیں، کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں کوئی وقت کی پابندی اور کوئی قید نہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کے لیے سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی وظائف میں اپنے اس پیج پر ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، آج ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو جیسے جہاں وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا پیارے دوستو، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورے شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ درود پاک نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لینا ہے، 7 بار پڑھ لینا ہے، یا 11 بار پڑھ لینا ہے، یا کوئی چھوٹا سا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ وسلم یا صلی اللہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی درود یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کی فضیلتیں اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے، جس نے میرے نبی پر ایک دفعہ درود بھیجا، اللہ پاک نے اس پر اپنی 10 رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ دن میں ایک حصہ مقرر کر لیں، 5 سے 10 منٹ آپ درود پاک کی ایک تسبیح جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد، ہر کسی کی نیت، حاجت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے، بے اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر نافرمان اولاد ہے، تابع دار فرمان بنانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے، جس خواہش کے لیے بھی پڑھنا ہے، اپنے الفاظ میں نیت کر لیجیے گا۔ اپنی خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ قرآن آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ آیات سلام قول من رب رحیم ہے۔ یہ آیت کمالات بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، تو اتنا کہوں گی کہ آپ نے یہ آیت رزق دولت کا سیلاب لے کر آئے گی، دولت کے خزانے لے کر آئے گی۔ یا بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروضوں کے لیے بہترین عمل ہے۔ 13 رجب منگل کے دن اس آیت کو پڑھ لینے والا پر خاص و خاص کرم ہوتا ہے، اس گھر کا بچہ اربپتی بن جاتا ہے، بادشاہی ملتی ہے، آپ کی زندگی کے ہر مقاصد میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے سلام قول من رب رحیم پڑھنا شروع کر دیں۔ اس آیات مبارک کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ کر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مقصد میں کامیابی ہو جائے گی جو ساری عمر نہ مل سکا۔ 21 بار سلام قول من رب رحیم پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارک کو توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج رب کریم کو منانے کا دن ہے، آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں بخشش کروا لیں، آپ کی زندگی کے تمام راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب آپ نے سلام قول من رب رحیم پڑھنے سے رب راضی کیا تو رب کریم سے مانگنا تو فوری طور پر اپنے
दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा करना है वो वजीफ़ा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या रज़ाकु या हाफिज़ु, या रज़ाकु का मतलब है ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात, तो वो ज़ात अल्लाह की है जो काफिरों को भी बिन मांगे रिज़्क़ अता फरमाती है। तो आपने रब्बे करीम से इस महीने से सदक़े मांगना है। आपने खुद सोचे कि वो ज़ात पाक क्यों नहीं अता फरमाएगी। आपने अल्लाह को इसके सिफाती नाम या रज़ाकु से पुकार रहे हैं, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाली ज़ात। आपने या रज़ाकु या हफीज़ु को कैसे पढ़ना है? या रज़ाकु या हफीज़ु, या रज़ाकु या हफीज़ु, या रज़ाकु या हफीज़ु। इस तरह आपने या रज़ाकु या हफीज़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों में शुमार कर लें। सिर्फ 11 बार आपने इसमें मुबारक को पढ़ना है, तो अल्लाह फ़ौरन अता फरमाएगा। आज महीना भी रब्बे करीम का महीना है। आज का दिन भी बहुत अहम। आज का वजीफ़ा अल्लाह के तमाम नामों से ताकतवर वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं खुशकिस्मत है वो बंदे जो आज माह रजब की 13 तारीख मंगल के दिन वजीफ़ा पढ़े। जब आप 11 बार या रज़ाकु या हफीज़ु पढ़ ले तो आप कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? वो कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका को पढ़ना है, जो सूरह फातिहा भी कहा जाता है। ये अल्लाह की सूरत इतनी लाडली है, अल्लाह ने नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा को लाजमी करार दिया है। जिस रकत में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत मानी नहीं जाती। सूरह फातिहा अल्लाह पाक की बहुत ही बरकत वाली सूरत है, ताकत वाली सूरत है, इसलिए आप सबको याद होगी। हमारे घर के बच्चे को भी ये सूरह लाजमी याद होगी। आपने सूरह फातिहा मुकम्मल तौर पर पढ़नी है। आपने सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ना है, लेकिन मोहब्बत के साथ पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आपने अल्लाह को राज़ी करना है, जो आसमानों और ज़मीनों का रब है, जो खालिक मालिक है, राज़िक है, तमाम जहानों का वाहिद मालिक है। आप इस रब को राज़ी करके बैठ लेंगे। फातिहा को 3 बार पढ़ने के बाद आज का चौथा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये ना हो कि आपके गुनाहों की पकड़ आप में आ जाए। गुनाहों से सच्ची तौबा के लिए आपने आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह को पढ़ना है। आपने ये इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा तो आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। यकीन कीजिएगा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जिसकी तौबा कबूल होगी वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। आपने इस्तग़फ़ार कैसे और कितनी बार पढ़ना है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह। आपने इस तरह हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ना है। आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह को बताए गए तरीके से नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। हर गुनाह से माफ़ी मांगनी है, हर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ कबीरा सगीरा गुनाह की सच्ची तौबा करनी है। जब ये सारे अमाल बताए गए तरीक़े आप तरतीब से पढ़ लें तो आपने फिर 3 बार 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब फिर एक बार जान लीजिएगा। आज 13 रजब मंगल के दिन आपको जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पर बैठ जाएं, 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। फिर अपने मकसद की नियत करें। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। सबसे पहले नंबर पर 21 बार सलामुन कौलन मिन रब्बी रहीम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रज़ाकु या हफीज़ु पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। चौथे और आखिरी नंबर पर आपने 33 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैह पढ़ना है। आखिर में 3 बार 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, जो आपने अमल में शुरू में पढ़ा था। ये सारे अमल बताने के तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगनी है और अल्लाह से जिद लगा लेनी है। आज 13 रजब मंगल के दिन खजाने लूटने का दिन है। आज अल्लाह से झोलियाँ फैलाकर मांगने का दिन है। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे, इस मकसद को आपने कामयाब नसीब लिखवाने का दिन है। इंशाअल्लाह वीडियो को सवाब
آپ کے لیے سے صدقہ جاریہ کے آگے شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی بھی زندگی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے، جو نہیں مانگ رہے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق کی برکت اور وسعت کے لیے اور کشادگی کے لیے اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹس میں تحریر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔